السلام علیکم ناظرین، ایک سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ آلموسٹ ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں پیش ہوئے، اور حالانکہ بہت سارے جو ہے وہ باتیں بھی ہوئیں، بہت ساری ایسی خبریں تھیں، لیکن چونکہ میں ٹریول کر رہا تھا اور اس وقت میں کراچی میں ہوں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شیئر نہ کر سکا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پورا یورپ کے اندر بھونچال مچا ہوا ہے، اور پہلی بار کھل کے جس طریقے سے فرانس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہو گئے ہیں۔ عکس نامے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو تین ممالک کے درمیان ڈیل ہوئی ہے اس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اور جو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیں مسٹر موریسن، اور برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں مسٹر بورس جانسن، ان تینوں کے درمیان ڈیل ہوئی ہے۔ اس کو نام دیا گیا ہے آکس کا، اور آکس کا کیا AUKUS، یعنی یہ جو الفابیٹ چنے گئے ہیں وہ A فار آسٹریلیا ہے، UK کو سائن ہے، US جو ہے یہ امریکہ کا۔ تو اس ڈیل کے تحت جو ہے وہ امریکہ فراہم کرے گا اپنی آبدوزیں، جوہری آبدوزیں آسٹریلیا کو دے رہے ہیں، اور چونکہ یہ 50 سال کے بعد پہلی بار امریکہ ٹیکنالوجی شیئر کرنے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے UK کو دے رکھی ہے۔ دنیا کے 6 ممالک ہیں اس وقت جن کے پاس اس طرح کی یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، اور جوہری آبدوزیں جو ہے وہ ہیں۔ جوہری آبدوز کے کیا کام ہوتے ہیں، کیوں اس پہ زور دیا جا رہا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پہلے جو بائیڈن صاحب نے میٹنگ کال کی تھی اپنے اتحادیوں کی، تو اس میں بھی چائنا سینٹرک جو ہے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کیسے کریں، چائنا کو روکیں کیسے، چونکہ چائنا نے اپنا خاموشی کے ساتھ ہر ٹیکنالوجی کے اندر، بزنس کے اندر، معیشت کے اندر بہت ساری ایڈوانسمنٹ حاصل کی ہے، جس وجہ سے امریکہ پریشان ہے کہ کہیں ان کا سپر پاور کا اسٹیٹس جو ہے وہ کھونے جا رہا ہے۔ تو اب سب اتحادیوں کو ملا کے یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے فرانس اور ان کے درمیان کٹ پٹ کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد فوری طور پہ فرانس نے سخت رد عمل دیتے ہوئے آسٹریلیا سے اور امریکہ سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا احتجاجی طور پہ، اور اب جو نیکسٹ ویک میٹنگ ہونے والی تھی UK کی اور فرانس کی، وہ فرانس نے منسوخ کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم UK سے بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن UK کے لیے انہوں نے ایک تھوڑا سا کوشن یہ رکھا ہے کہ وہاں سے اپنے سفیر کو نہیں بلایا، لیکن آسٹریلیا اور امریکہ سے اپنے سفیروں کو بلا لیا ہے، اور فرانس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے فرانس کے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ چائنا نے بھی بڑا رد عمل دیا ہے، اس پہ کہا ہے کہ یہ امریکہ کی پرانی کولڈ وار مینٹلٹی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس بات دنیا بھر میں تنقید ہو رہی ہے، اور خود امریکہ کے لیے ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ یورپ کے اندر بھی جو توڑ پھوڑ ہونے جا رہی ہے، جو روایتی الائنسز ہیں اس میں اب وہ چیزیں جو ہے تبدیل ہوں گی۔ عام تاثر یہ تھا کہ جو یورپ ہے اس کا پولیٹیکل پاور جو ہے وہ UK، اور اس کا ملٹری پاور جو ہے فرانس ہے، اور اکنامک پاور جو ہے وہ جرمنی ہے۔ عام تاثر یہ تھا۔ اب فرانس جو ہے ٹیکنالوجیکلی اتنا ایڈوانس ہے کہ ان کی ڈیل ہوئی تھی، آسٹریلیا نے 12 آبدوزیں خریدنے کے لیے $50 ارب کا ایگریمنٹ سائن کیا فرانس کے ساتھ۔ اب آل آف دا سڈن جو ہے وہ ایگریمنٹ آسٹریلیا نے کینسل کر دیا۔ اب $50 ارب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اینی وے جب یہ ڈیل کینسل ہوئی، اوپر سے پھر یہ آکس کی ڈیل ہو گئی، تو اس پہ فرانس بڑا سیخ پا ہوا، اور امریکہ کے ساتھ بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ جو دیگر ممالک ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں، اور بڑے سخت اقدامات ہیں۔ سفارتی تعلق جو ہے
وہ تو نہیں توڑا لیکن سفیروں کو احتجاجی طور پہ واپس بلا لیا ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں تو اس میں جو دنیا بھر کے اینالسٹ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر فرانس ناراض ہو کے اور ان کا جھکاؤ اب ڈیفینیٹلی کہ جو امریکی مخالف الائنس ہے ان کی طرف ہوگا، تو پچھلے دنوں اسلام آباد میں ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں فیض حمید صاحب، ان کی میزبانی میں جو افغانستان کے بارڈرنگ کنٹریز ہیں ان کے انٹیلیجنس چیفز کا اجلاس بھی ہوا، اس سے بھی کافی خفا ہیں۔ دنیا میں ایک نیا بھونچال مچا ہوا ہے کہ رشیا، ایران، تاجکستان، ازبکستان، کرگزستان اور یہ جو ممالک ہیں ان کی انٹیلیجنس کے چیفز ملے آپس میں، تو آگے ترکی، ملائیشیا اور دیگر ممالک بھی اس بلاک میں حصہ بنیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو انڈو پیسیفک کے اندر آسٹریلیا کو ایک نیا ایک ولن بنا کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے، ادھر سے انڈیا ادھر سے آسٹریلیا، تاکہ چائنا کو جو ہے وہ سکیڑا جا سکے۔ چونکہ تائیوان کے ایشو پہ اختلافات ہیں، 2049 میں جو ہے وہ تائیوان دیٹ وڈ بی اے پارٹ آف چائنا، تو اب اس کو روکنے کے لیے پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے کہ چائنا کو کس طریقے سے ہم روکیں۔ لیکن چائنا نے جس طرح محنت کی ہے اسپیس سے لے کے لیویٹیشنل یہ جو ٹرین سسٹم ہے، اب جاپان نے کہا تھا کہ ہم 2027 میں لیویٹیشنل جو ہے وہ ٹرین ہے میگنیٹک پہ چلتی ہے اور اس کو جو ہے انٹروڈیوس کرائیں گے، لیکن وہ چائنا نے پہلے کر دیا ہے۔ تو ہر شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، جین ایڈیٹنگ ہو، کوئی بھی آپ یو نیم اٹ، تو اس میں چائنا لیڈ کر رہا ہے اس وقت دنیا میں، جس سے یہ امریکہ پریشان ہے۔ اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے اندر خود جو اتحادی ہیں آلریڈی امریکہ کے وہ ناراض، فرانس جیسا امپورٹنٹ ملک، کلیدی ملک ہے، اور اب اس کی خوشامد تو کر رہے ہیں۔ بلنکن جو ہے یو ایس کے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا پرانا پارٹنر ہے، ہم اس کو منا لیں گے۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج اعلان ہوا ہے، یعنی پیر کے روز فرانس کے اعلان کیا گیا ہے کہ جو یو کے منسٹر کے ساتھ، فارن منسٹر کے ساتھ میٹنگ طے تھی وہ میٹنگ کینسل کر دی انہوں نے احتجاجاً۔ تو اس توڑ پھوڑ اور جو دنیا کے اندر ایک نیا سفارتی بھونچال مچا ہوا ہے، اس سے ڈیفینیٹلی کہ دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ توڑ جوڑ ہوگی اور نئے بلاکس بنیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیا بنتی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو امریکہ اس وقت واحد سپر پاور بنا ہوا ہے، اس کی اتھارٹی جو ہے اب وہ ایروڈ ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ پہلے بھی جو ہے وہ باتیں ہونا شروع ہوئیں اور کہا گیا کہ امریکہ از نو مور سپر پاور، برطانیہ کے وزیر جو خارجہ ہیں ان کا بیان سامنے آیا تھا۔ تو اب ایک نیا الائنمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی انفارمیشنز جو اچھا دوسری آخر میں جاتے جاتے یہ جو جوہری آبدوز ہیں یہ اس وقت دنیا میں 6 ممالک ہیں، سب سے زیادہ امریکہ کے پاس ہیں 68 ان کی تعداد ہے، رشیا کے پاس 28 ہیں، اور اسی طرح جو ہے چین کے پاس یہ 12 ہیں، برطانیہ کے پاس 11 ہیں، اور فرانس کے پاس 8 ہیں، اور 1 انڈیا کے پاس ہے۔ تو 6 ممالک کے بعد اب 7واں ملک آسٹریلیا بن جائے گا۔ تو جو جوہری ایندھن پہ چلتی ہے تو یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سمندر میں ٹریول کرتی ہے، نظر بھی نہیں آتی، ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتی، اور بہت نقصان جو ہے دشمن کو پہنچانے کے لیے۔ اور چائنا نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بھلے یہ جوہری آبدوز لے لیں لیکن پہلا شکار چین کا آسٹریلین وہ سولجر ہوں گے جو اس میں سوار ہوں گے۔ تو ایک عجیب قسم کا ماحول دنیا میں بن رہا ہے، اور ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس طرح کا جو ہے ایک ماحول اس طرح جا رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور آخر میں ایک بار پھر آپ سے معذرت کہ ایک ہفتے کے بعد آپ سے روبرو پیش ہوئے۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔